مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. حمد و صلاة کے بعد لائق صدر کرام اسٹیج پر جلوہ فرما معزز علماء شناخان حضرات اور تمامی شرکاء محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نہایت پرمسرت موقع ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی سماعت کیا۔ یقین جانیے کہ مجھے دلی مسرت ہے، اور جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ مدنی مسجد میں رضا فاؤنڈیشن کی جانب سے یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انعقاد کیا جا رہا ہے، تو مجھے بڑی خوشی بھی محسوس ہوئی، اور یہ سعادت میرے حصے میں آئی کہ میں آپ کے سامنے حاضری پیش کروں۔ اس پر بھی اللہ پاک کا کروڑا شکر ہے، اور رضا فاؤنڈیشن کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا۔ تو یہ یقیناً قابل مبارکباد ہے، وہ بھی مسجد انتظامیہ بھی، کہ جنہوں نے اس عظیم یوم کی نسبت سے مسجد اعظم میں محفل کا انعقاد اور اہتمام کیا۔ حضرات گرامی، اللہ کریم نے سرکار علیہ السلام کے فیض یافتگان صحابہ کرام علیہم الرضوان، چونکہ حضور علیہ السلام ہی کی تربیت یافتہ ہیں، جب کوئی استاد کسی شاگرد کی تربیت کرتا ہے تو ہمیں اگر استاد کا پتہ مل جائے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ بس یہ اس کا شاگرد ہے نا اساتذہ؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی کس کا شاگرد ہے، پتہ چلے کہ فلاں عظیم استاد کا شاگرد ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے اندر بڑی قابلیت ہوگی، انہوں نے ان سے پڑھا ہے۔ تو جن لوگوں نے بلا واسطہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فیض حاصل کیا، آج دنیا ان کے فیض سے مستفیض ہو رہی ہے، کیونکہ انبیاء کا سلسلہ تو منقطع ہوا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کسی نبی کو نہیں آنا، میں خاتم النبیین۔ لیکن اب اس رشد و ہدایت کا سلسلہ آگے کیسے چلے گا؟ وہ اسی طریقے سے کہ آپ نے صحابہ کی ایک جماعت کو تیار کیا، پھر صحابہ نے آگے اور شاگردوں کو تیار کیا جو تابعین کہلائے، پھر تبع تابعین کہلائے، اور پھر یہ سلسلہ اولیاء اور علماء کی صورت میں چلتا چلا گیا۔ تو ان سارے صحابہ کرام نے جن کے اپنے اپنے فضائل ہیں، اور کسی صحابی کی بھی کسی دوسرے صحابی سے تنقیص جائز نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ فلاں افضل ہے فلاں غیر افضل ہے، تنقیص کا پہلو نہ ہو اور موازنہ اس انداز سے نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ کسی کی تنقیص کی جائے، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی اس عظیم جماعت میں جو چمکتے دمکتے اور درخشندہ ستارے ہیں، وہ یقیناً بالیقین خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء، خلیفہ اول
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اللہ کریم نے ایسا فضل آپ پر فرمایا کہ بچپن سے آپ کے عادات اور آپ کے جو اطوار تھے، آپ کے معمولات تھے، دیگر لوگوں سے بالکل مختلف تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے زمانے جاہلیت میں کبھی شراب نہیں پی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے شراب کیوں نہیں پی؟ شراب تو عام تھی، آپ نے کیوں نہیں پی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی عزت کو بچانا چاہتا تھا۔ میرے پیش نظر یہ ہوتا تھا کہ میری عزت محفوظ رہے، اس لیے کہ جو شراب پیتا ہے ظاہر ہے اس کے اوسان بہک جاتے ہیں، اس کی عقل ڈھب جاتی ہے، وہ بہک جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ مجھے چونکہ اپنی عزت کی حفاظت پیش نظر رہتی تھی، اس لیے میں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تو عزت کی حفاظت اتنی پیش نظر رکھتے سیدنا صدیق کو۔ تو بچپن میں ہی آپ کے بچپن کا ایک واقعہ جو کہ علامہ قسطلانی نے ارشاد الساری شرح صحیح بخاری کے اندر بھی بیان کیا ہے، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے ایک رسالے میں اس کو بیان کیا ہے کہ بچپن میں آپ کے والد آپ کو لے کر بت خانے گئے اور وہاں جا کر بتوں کے سامنے آپ کو کھڑا کیا اور کہنے لگے کہ بیٹا یہ تمہارے معبودان ہیں، ان کو سجدہ کرو۔ یہ کہہ کر وہ کہیں چلے گئے۔ آپ ان معبودان باطلہ کے پاس گئے اور وہاں جا کر آپ نے فرمایا کہ اے اصنام، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو۔ کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے کپڑے پہنا دو۔ کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں ایک پتھر اٹھا کر تمہیں مارتا ہوں، اگر تم واقعی خدا ہو تو اپنے آپ کو بچا لو۔ کوئی آواز نہیں آئی۔ آپ نے پتھر اٹھایا اور پھر خدا داد قوت سے وہ پتھر اٹھا کر جو آپ نے ان بتوں کو مارا ہے تو بتوں کو توڑ دیا۔ آپ کے والد آئے، والد نے آ کر دیکھا کہ بیٹا یہ کیا کیا؟ پکڑ کے گھر لے کر گئے۔ ماں کو ان کی والدہ حضرت ام الخیر کو جا کر کہا کہ بیٹے نے آج یہ کیا ہے۔ تو آپ فرمانے لگی کہ اس بچے کے بارے میں کچھ مت کہنا، اس لیے کہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو ایک غیبی ندا میں نے سنی تھی اور مجھے یہ کہا گیا تھا کہ تمہیں خوشخبری ہو ایسے بچے کی کہ جو عتیق بھی ہے اور جو صدیق بھی ہے، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے، اور جو آنے والے ایک نبی محمد رسول اللہ ہوں گے یہ ان کا رفیق بھی ہوگا۔ اور پھر ایسی رفاقت اللہ کریم نے عطا فرمائی کہ سفر میں ہیں تو رفیق ہیں، حضر میں ہیں تو رفیق ہیں، اور پھر ایسی دائمی رفاقت اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمائی کہ مزار پاک کے قرب میں، پڑوس میں اللہ کریم نے آپ کو اپنے حبیب کا ساتھ عطا فرما دیا۔ تو وہ تو قرب جاویدانی عطا ہو، میزگی والا قرب آپ کو عطا کر دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ دائیں ہاتھ میں آپ نے حضرت ابوبکر کا ہاتھ تھاما، بائیں ہاتھ میں آپ نے حضرت عمر کا ہاتھ تھاما، اور پھر آپ نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، کہ اسی طریقے سے روز قیامت بھی ہم قبروں سے اٹھیں گے۔ تو جب مزارات سے روز محشر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو تصور تو کرے نا ایک ایمان والا اس وقت کا، اس موقع کا کہ روز محشر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، ایک طرف صدیق اکبر ہے اور ایک طرف عمر فاروق۔ تو آپ کی جو خدمات ہیں ان پر آپ کو بہترین جزا عطا کی گئی۔ جب اسلام کا ابتدائی وقت تھا تو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے ایمان کا، اپنے اسلام کا اعلان کیوں نہ کریں جا کر؟ ہم لوگوں کو کیوں نہ بتائیں؟ حالت اعلان، ہم اس دعوت کو کیوں نہ پھیلائیں اعلانیہ؟ تو پہلے تو اللہ کے رسول نے
کچھ حکم فرمایا کہ ابھی رک جاؤ، لیکن جب بار بار اصرار کیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حرم میں، صحن حرم میں، مسجد حرام کے صحن میں تشریف لائے، اور وہاں تشریف لا کر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ اسلام کا پہلا خطبہ تھا جو کسی نے باقاعدہ یہ خطبہ دیا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا پہلا خطیب بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا جس میں آپ نے اللہ کی وحدانیت کا بیان فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا بیان فرمایا۔ بس یہ سننا تھا کہ لوگوں نے آپ کو مارنا شروع کر دیا، اور ایسی ضربیں آپ کو ماری ہیں اور اتنا لہو مبارک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہا ہے کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب لگتا نہیں کہ صدیق اکبر بچیں گے۔ آپ بستر عدالت پر جلوہ فرما ہوئے، لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، تاتا بندھا ہوا ہے، بے ہوش ہیں۔ پھر جب ہوش آیا تو ہوش میں آتے ہی سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ محمد رسول اللہ کیسے ہیں، یہ بتاؤ آقا کا کیا حال ہے۔ تو لوگ کہنے لگے کہ انہی کی وجہ سے اور انہی کے دین کی حمایت کرنے کی وجہ سے آج آپ کا یہ حال ہوا ہے، آپ پھر اٹھتے ہی ان کا پوچھ رہے ہیں۔ تو یہ تو وہ عشق و مستی کا جام ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کا جو کلام انہوں نے پیش کیا، عابد بھائی، پیا ہے جام محبت جو آپ نے پوری، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں۔ تو جام محبت تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے، دیوانوں کو نصیب ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، خدا کی قسم میں کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک اپنے آقا کو نہ دیکھ لوں، میرا آقا کی خبر لاؤ۔ والدہ محترمہ سے پوچھا، والدہ محترمہ ابھی تک ایمان نہیں لائی تھی جناب ام خیر۔ تو وہ پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا ایسا کریں، جا کر ام جمیل سے پوچھیں، حضرت عمر فاروق کی بہن، کہ جا کر ام جمیل سے پوچھ کر آئیں کہ رسول اللہ کا کیا حال ہے۔ ام جمیل کے پاس آئی، ام جمیل سے پوچھا تو ام جمیل بھی اس وقت ظاہر اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھی، وہ پھر عیادت کرنے کے لیے بہانے سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئی۔ تو جب ان کے سامنے انہوں نے پوچھا تو پھر انہوں نے بتایا کہ نہیں الحمدللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے لے کر چلو، مجھے ان کی زیارت کرنی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئے۔ جیسے ہی یار کو آتا دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو گلے سے لگایا، پیار کیا، تو آپ رو پڑے۔ والدہ محترمہ ساتھ تھی۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ میری والدہ ہے، ان کے لیے دعا فرما دیجیے۔ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی۔ بس اس دعا کا اثر تھا کہ آپ کی والدہ محترمہ کو ایمان نصیب ہو گیا، آپ کی والدہ محترمہ بھی مسلمان۔ تو بڑی خدمات آپ کی دین اسلام کے لیے ہیں، اور قرآن کریم نے جس کو بیان فرمایا ہے اور جس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، جس کی میں نے آیات کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے خطبے میں، فرمایا کہ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب کو کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہجرت کا واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی محبت فرمایا کرتے تھے اور اتنا اعتماد فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہجرت جو تھی نا، یہ بڑا ایک راز تھا جو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آپ نے حکم فرمایا ہے چلنے کا، یہ ایک بڑی خاص بات تھی۔ آپ کے گھر کے غلام، آپ کے گھر کے سارے لوگ وہ ایسے تھے اور اتنے با اعتماد تھے کہ بعد تک 3 دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ غار میں جلوہ فرما رہے۔ آپ کے جو غلام تھے بکریاں چراتے چراتے، حضرت عامر بن فہیرہ وہ بھی آ جایا کرتے تھے، انہوں نے بھی کسی سے مخبری نہیں کی۔
تو ایسے بااعتماد لوگ چاہیے تھے نا کہ جو راستے میں بھی کوئی خبر نہ پہنچے اور جب وہاں موجود ہو تو بھی کوئی خبر نہ پہنچے. تو اتنا بااعتماد گھرانہ کہ جس گھرانے کے فرد پر رسول اللہ کو اتنا اعتماد اور اعتبار. جب ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے وہ آیات تلاوت فرمائی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ آیات سورہ یاسین کی اللہ کے رسول نے تلاوت فرمائی. بس وہ کافر جو سارے باہر کفار گھیرا لگا کر کھڑے تھے ان کو کچھ نظر نہیں آیا. تشریف لے گئے غار ثور میں تشریف لے گئے اور پھر وہاں کا قیام اور وہاں کے حالات تو ہم سب کو معلوم ہے. کئی بار سنا ہے, بہت مشہور واقعات ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ پہلے میں داخل ہوں گا. داخل ہو کر آپ نے صفائی کی, جو سوراخ کھلے ہوئے تھے ان میں کپڑے پھاڑ پھاڑ کر آپ نے لگائے. ایک سوراخ رہ گیا تھا وہاں آپ نے ایڑی لگا دی اور سانپ نے آپ ڈس لی. تو آپ ان لمحات کا تصور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ایک غار میں موجود ہیں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر اللہ کے رسول کا سر ہے. اللہ صدیق اکبر کی 3 خواہشات تھی جو انہوں نے بارگاہ رسالت میں پیش کی کہ یا رسول اللہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کو دیکھتا رہوں. میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کو دیکھتا رہوں. پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنا مال بہت زیادہ آپ کی خدمت میں لا کر نچھاور کروں. پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں. اللہ اکبر. اللہ کریم نے یہ خواہشات کیسے پوری کروائی, کیسے پوری فرمائی کہ جب غار میں موجود ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور صدیق اکبر کی طرف ہے. صدیق اکبر اللہ اکبر رسول اللہ کو دیکھے جا رہے ہیں, رسول اللہ کو دیکھے جا رہے ہیں. اپنی آنکھوں میں اس حسن کو آپ سما رہے ہیں. اور پھر جب سانپ نے کاٹا, جب آنکھ کھولی اللہ کے رسول نے اپنا لعاب دہن لگایا, اس زہر کا سر چلا گیا. اور بعد میں پھر بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصال ہوا یہ وہی سانپ کا زہر تھا جو لوٹ آیا تھا. بعض روایت یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ آپ کو زہریلا کھانا دیا گیا تھا. اور یہ بھی ہے کہ چونکہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ آہستہ 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 آپ کی صحت جو ہے وہ کھلتی چلی گئی. غم تا آکے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو ظاہری پردہ فرما گئے. تو وہ قرب کے معاملات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو عطا ہوئے اور جو مال پیش کرنے کی بات اور آپ کی خواہش تھی اس کو بھی دیکھیے اللہ کریم نے کیسے آپ کو مواقع عطا فرمائے اور کیسا اس کو قبول عطا فرمائے. تبوک کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ لشکر کی مدد کے لیے مال جمع کرو, تو چونکہ صحابہ اکرام کا طریقہ یہ ہوتا تھا اور ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے نکلیں. آج ہمارا جو ترہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کا گھر اتنا منزلہ ہے تو اتنا منزلہ ہونا چاہیے, اس کے پاس یہ والی گاڑی ہے تو میرے پاس یہ والی گاڑی ہونی چاہیے, وہ ایسے کپڑے پہنتا ہے تو ایسے کپڑے پہنوں, وہ اتنا کماتا ہے تو اتنا کماؤں. آج ہم اس چیز میں آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. صحابہ اکرام علیہم الرضوان نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے. جب یہ حکم فرمایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کر لیا کہ آج میں اپنے گھر کا آدھا مال لے جا کر بارگاہ رسالت میں پیش کر دوں گا. اور دل ہی دل میں خیال یہ تھا کہ آج تو میں صدیق اکبر سے آگے نکل جاؤں گا. جب تشریف لائے, مال پیش کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دیکھیے نا
سوال کیا ہے؟ بھائی کوئی چندہ لے کر آیا آپ کے پاس، کوئی رضا فاؤنڈیشن میں یا کوئی مسجد کو کوئی چندہ دے، تو یہی پوچھا جائے گا کتنا لے کر آئے اور اس کی پرچی کاٹ کے دے دی جائے گی۔ یہ تو کوئی بھی نہیں پوچھتا کہ گھر میں کتنا بچا ہے، تو کوئی نہیں پوچھتا کتنا بچا ہے، گھر میں کتنا رکھا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں پر کوالٹی دیکھی جا رہی ہے، یہ کوالٹی کی بات ہے، یہ مقابلہ اور موازنہ نہیں کہ وہ اتنا لے کر آیا ہے کہ اتنا لے کر آیا ہے، کون زیادہ لے کر آیا ہے، یہ موازنہ نہیں۔ بات یہ ہے کہ کس نے کیا لٹایا ہے، کوالٹی کیا ہے۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال لے کر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ گھر کا آدھا مال لے آیا ہوں اور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اور جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال لے کر حاضر خدمت ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ما ابقیت لأہلک، ما ابقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو عرض کرنے لگے ابقیت لہم اللہ ورسولہ، کہ اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں، سارا مال لا کر میں نے بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ جس پر اقبال نے کہا کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ پروانے کو چراغ ہے، پروانے کو کیا چاہیے؟ چراغ مل گیا بس، اور بلبل کو کیا چاہیے؟ پھول۔ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کو صرف خدا کا رسول چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایسی خدمت آپ نے حضرت بلال ابن رباح مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے آزاد کروایا۔ حضرت بلال حبشی کو ان کا جو آقا تھا سزائیں دیا کرتا تھا، یہاں سے یہ عاشق احد احد پکارا کرتے تھے۔ جب آپ کو معلوم ہوا، آپ کا ایک غلام تھا نسطاس، بڑا قوی بھی تھا، مضبوط تھا، بڑا مالدار تھا، کماتا بھی اچھا تھا، لیکن اس پر کئی بار اسلام پیش کیا، وہ اسلام نہیں لاتا۔ اور وہاں ایک غلام نظر آتا تھا، حبشی تھا بھی غریب، لیکن بس اس سے ایک رشتہ تھا، رشتہ یہ تھا کہ یہ بھی احد احد کیا کرتے تھے، وہ بھی احد احد کیا کرتے تھے، بس یہ رشتہ تھا۔ اس رشتے سے معلوم یہ ہوا کہ ہمارے نزدیک یہ رشتے اہمیت نہیں رکھتے، نہ رکھنے چاہیے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ جس دو قومی نظریے کی ہم آج بات کرتے ہیں، یہ وہ دو قومی نظریہ ہے جو اللہ کے رسول نے پیش کیا اور جو بعد میں صحابہ نے پیش کیا۔ آپ مجھے بتلائیے، وہ تو گھر میں رہنے والا غلام تھا، اس کو لے کر گئے اور کہا کہ اس غلام کے بدلے میں مجھے بلال دے دو۔ اب لوگ کہنے لگے یہ کیسا سودا ہے؟ وہ فرمایا کہ اس کے بعد جتنا مال ہے یہ بہت کماتا ہے، جتنا مال ہے اس کا وہ مال بھی لے لو، اس غلام کو بھی لے لو، یہ بلال ہمیں دے دو۔ لوگ کہنے لگے کہ انہوں نے بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے، بہت گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے باتیں بنائی، لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ بلال نے ان پہ کچھ احسان کیا ہو، جس احسان کے بدلے یہ ان کو چھڑا کر لے گئے۔ تو آپ دیکھیے نا، اللہ کریم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے بندے سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ جس طرح بغض و عناد میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر زبان طعن یہ کفار دراز کیا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول قرآنی آیات نازل فرما کر ان کفار کو جواب ارشاد فرمایا کرتا تھا۔ وہاں کہا معاذ اللہ کہ اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم تباہ ہو جاؤ، معاذ اللہ، یہاں سے تبت یدا ابی لہب، تب سورت نازل فرما دے۔ تو کیسا جواب اللہ رب العزت ارشاد فرمایا کرتا ہے۔ تو جس طرح اپنے حبیب، یہ بھی حبیب، جس طرح اپنے حبیب
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان دشمنوں کو اللہ رب العزت نے جواب ارشاد فرمایا. اسی طریقے سے جب ان لوگوں نے باتیں بنائی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو اللہ کریم نے ان کو بھی جواب ارشاد فرمایا. اور قرآن کریم کے اندر آیات اللہ رب العزت نے آیات قرآنی نازل فرما دی. ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. فرمایا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى اس متقی کو ان قریب جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا. الذی یؤتی مالہ یتزکا اور اس نے اپنا مال صرف اور صرف اس وجہ سے عطا کیا ہے کہ اسے تزکیہ عطا ہو جائے. بس قلبی ایک پاکیزگی کے لیے اپنا مال عطا کیا. وما لأحد عنده من نعمت تجزا کوئی نعمت نہیں تھی, کوئی بدلہ نہیں تھا, کوئی احسان نہیں تھا کہ جس کے بدلے میں انہوں نے یہ کام کیا ہو. الا ابتغاء وجه ربه الاعلى قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت فرمائی کہ الا ابتغاء وجه ربه الاعلى یہ جو مال انہوں نے خرچ اور صرف کیا ہے یہ صرف اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے صرف کیا ہے. بلا سوف یرضا فرمایا کہ ان قریب رب سے راضی ہو جائے گا. اللہ اکبر. تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر کو اتقا فرمایا اور جمہور اہل السنہ والجماعہ کے مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں اتقا سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. جب آپ اتقا ہیں تو پھر قرآن کا فرمان سن لیجئے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے. جو تم میں اتقا ہے وہ اللہ کے نزدیک مقرب ہے. اور قرآن کی روح سے اتقا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. مجھے بتلائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کے سب سے زیادہ حقدار وہی ہے نا جو اتقا ہیں. اور پھر ایک اور مقام پر چونکہ آپ صدیق ہیں ایک اور مقام پر جہاں پر فرمایا کہ اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انبیاء کے بعد جن لوگوں کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا وہ صدیقین ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ انبیاء کے بعد اگر بلا فصل کوئی ہے تو وہ صدیق ہے. اور یہ قرآن کریم بھی بیان کرتا ہے. تو یہ مدارج اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمائے. اسی طریقے سے آپ کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا امامت کا وہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام کی خلافت کے سب سے زیادہ اور سب سے پہلے حقدار سیدنا صدیق اکبر. جب ایام علالت تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا مری ابا بکر ان یصلی بالناس. ابو بکر سے جا کر کہو امامت کریں, نماز پڑھائیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب ہم عائشہ کا نام لے کر آئی تو فرمایا کہ میں تو بہت نرم دل ہوں اور میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں رسول اللہ کے مصلی پر کھڑا ہو جاؤں, مجھ سے نہیں ہوگا. جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرو کہ وہ عمر کو حکم فرما دیں. عمر مضبوط ہے, قوی ہے, وہ یہ کام کر لیں گے, میں اللہ کے رسول کے مصلی پر کھڑا نہیں ہو سکتا. آپ وہیں جا کر گزارش کی. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں پوری ابا بکر نہیں یصلی بالناس. ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے. ابو بکر سے 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا. آپ نے اس کو قضا اور حکم جان کر, کیونکہ الحکم فوق العدد یہ قاعدہ ہے, ایک حد تک انسان ادب کرے لیکن جہاں حکم کی بات آئے تو حکم کو پورا کیا جاتا ہے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت فرمائی. تو جب یہ امامت صغرا, یہ مصلی کی امامت
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے عطا فرمائی، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ امامت کبریٰ کے بھی سب سے پہلے اور سب سے بڑے حقدار سیدنا صدیق اکبر۔ حضرت ابن عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف کی روایت، آپ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سیدنا صدیق اکبر کے برابر کسی کو نہیں جانتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت محمد ابن حنفیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے معلوم کیا، اپنے والد سے میں نے پوچھا کہ والد گرامی یہ بتلائیے کہ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا لوگوں میں سب سے افضل ابو بکر ہے۔ بلکہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تو بڑے فضائل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان فرماتے ہیں۔ ایک موقع پر لوگوں سے آپ نے سوال کیا کہ یہ بتلاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ اسد اللہ ہیں، آپ کی شجاعت مشہور ہے، آپ ہی سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ آپ فرمانے لگے کہ وہ اس موقع پر آگے بڑھے تھے کہ جب بدر کا موقع تھا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے عریش لگایا گیا تھا کہ جہاں جو قائد ہوتا ہے نا، جو لیڈر ہوتا ہے، وہ جہاں موجود ہوتا ہے عریش کہلاتا ہے عربی میں۔ تو جہاں وہ خیمہ، وہ عریش لگایا گیا تھا اللہ کے رسول کا خیمہ، اس کے باہر پہرا دینے کی جو ڈیوٹی تھی وہ ایسی ڈیوٹی تھی کہ جب یہ کہا گیا کہ اس کام کے لیے کون اپنے آپ کو پیش کرے گا، تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ما قدمنا، ہم میں سے کوئی آگے نہیں بڑھا۔ اس وقت جو آگے بڑھنے والی شخصیت تھی وہ سیدنا صدیق اکبر کی شخصیت، فرمایا وہ اصل میں شجاع ہے، وہ اصل میں شجاع ہے، وہ اصل میں بہادر ہے۔ تو کیا وجہ تھی کہ صحابہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے ڈر رہے تھے؟ خدا نہ خاصہ بھائی، وہ تو آئے ہی پروانہ وار تھے، دیوانہ وار تھے، ان کی تو خواہش ہی ہوتی تھی کہ ہم شہید ہو جائیں، ہمیں شہادت عطا ہو جائے۔ تو کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عریش کے باہر کوئی پہرا نہیں دے رہا تھا؟ بات یہ ہے کہ اس کے فوراً بعد کا جو مرحلہ تھا کہ اگر اپنی شہادت ہو گئی تو پھر وہ شخص، وہ دشمن، وہ اللہ کے رسول کے عریش کے اجرے میں داخل ہو جائے گا۔ یہ اس ڈیوٹی، یہ چونکہ بہت حساس ڈیوٹی تھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو پیش کیا، آپ مضبوطی سے پھر وہاں قائم ہیں۔ تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ سب سے زیادہ بہادر ہے۔ اسی طرح بہادری کی ایک اور مثال آپ دیکھیے جسے قرآن کریم نے بڑا پسند کیا ہے۔ بدر کے موقع پر ہی آپ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن جو بعد میں ایمان لائے، اس موقع پر وہ کفار کی طرف سے شریک ہوئے تھے۔ تو انہوں نے بعد میں کہا، ایمان لانے کے بعد ایک موقع پر وہ کہنے لگے کہ ابا جان، بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، لیکن صرف یہ سوچ کر میں نے چھوڑ دیا کہ آپ میرے والد تھے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ اگر تو میری تلوار کے نیچے آیا ہوتا تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں دیکھتا تو دشمن رسول ہے، تو تجھے مار دیتا، میں مار دیتا۔ اور قرآن کریم نے اسی انداز کو، اسی جذبے کو پسند فرمایا۔ فرمایا لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ فرمایا جو اللہ سے اور اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے جو لوگ ہیں، فرمایا تم ان کو دیکھو گے کہ وہ کسی ایسے شخص سے محبت نہیں کریں گے کہ جو اللہ رب العزت سے محبت نہیں کرتا، اس سے محبت نہیں کریں گے۔ فرمایا کہ ولو کانوا آباء، پھر چاہے وہ اس کے باپ ہی کیوں نہ ہو، پھر چاہے وہ اس کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، چاہے پھر وہ اس کے بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، چاہے پھر وہ اس کے خاندان والے کیوں نہ ہو۔ اصل محبت جو مدار ایمان ہے
وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، یہی مطلوب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا، کامل ایمان والا، جب تک میں حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کے بچے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ محبت مطلوب ہے۔ تو میں اس سے بات ہے کہ صحابہ کرام کا جو طریقہ ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھے، آگے نکلے۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا وقت آیا تو آپ حضرت عائشہ کے پاس گئے اور جا کر حضرت عائشہ سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا کام بتلائیے کہ جو آپ کے والد گرامی اپنے زمانہ خلافت میں کیا کرتے تھے لیکن آپ نے مجھے نہ کرتا دیکھا ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد گرامی کو دیکھا تھا کہ وہ دور پہاڑ پر ایک کوڑ کا مریض رہتا ہے، نابینا ہے، اس کو میرے والد روزانہ اپنے ہاتھ سے جا کر کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اللہ اللہ فرمایا کہ میں نے آپ کو کھلاتے نہیں تھے۔ تو چلو کوئی بات نہیں، پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ وہی طلب تھی کہ نیکیوں میں جو ہے وہ آگے نکلے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے دن کھانا لے کر پہاڑ پر اس کوڑ کے مریض کو، اس نابینا کو ڈھونڈتے ہوئے پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے ہیں اور پہنچ کر اس کے منہ میں لقمہ ڈالا ہے، وہ کہنے لگا کہ ہائے آج ابو بکر کا وصال ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کو کیسے پتا؟ اس کو تو دنیا کی کوئی خبر نہیں۔ اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حیران، آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ ابو بکر کا وصال ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ آپ نے یہ نوالا لا کر میرے منہ میں ڈال دیا ہے، ابو بکر کو معلوم تھا کہ مجھ سے چبایا نہیں جاتا، ان کو یہ علم تھا کہ مجھ سے چبایا نہیں جاتا۔ وہ نوالا پہلے اپنے منہ میں ڈالا کرتے تھے، اس کو چبا کر اتنا نرم کر دیا کرتے تھے کہ مجھے چبانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، میں صرف منہ میں رکھ کے اسے نگل لیا کرتا تھا۔ آپ نے آج جب نوالا میرے منہ میں ڈالا ہے تو میں سمجھ گیا کہ آج صدیق اکبر کا وصال ہو گیا۔ یہ تھے امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اتنی بڑی ریاست کے اور عمارت کے مالک اور خلیفہ، ایک کوڑ کے مریض کو، ایک نابینا کو اس انداز میں جا کر آپ کھانا کھلا رہے ہیں۔ اور ایسی بہترین خلافت آپ نے سنبھالی کہ جیش اسامہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا، ابھی کچھ دور ہی پہنچا تھا، خبر مل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ تو لوگ سارے جمع ہوئے، جیسے اسامہ بھی واپس آ گئے، حضرت اسامہ بن زید جو تھے وہ واپس آ گئے کہ نہیں، اب میرے ساتھ جو ہے وہ بڑے جنگجو اور مجاہدین ہیں۔ لوگ اب مرتد ہونا شروع ہو گئے، اللہ کے رسول کے وصال کے ساتھ لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے تھے۔ تو اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے ہمیں ایسا سنبھالا ہے، ایسا سنبھالا ہے، آپ تصور تو کریں، آج ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے، کسی عزیز کا، بیٹے کا، والد کا یا اور کسی بزرگ کا، ہمارے جس سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں، کسی کا انتقال ہو جائے، وصال ہو جائے، ہماری کیا حالت ہوتی؟ وہ صحابہ کرام کہ جو جن کی صبح ہوتی تھی تو رسول اللہ کی زیارت سے ہوتی تھی، جب وہ سوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے جاتے تھے، جو اللہ کے رسول کے بس آس پاس رہتے تھے، اور جن کی تمنا یہ ہوتی تھی کہ کسی طرح کوئی موقع ہو اپنی جانوں کو رسول اللہ پر وار کرے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ان کی حالت کیا ہو؟ تو ان میں سے کچھ تو یہ سمجھے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گئے تو شاید اب دین اسلام کا خاتمہ ہو گیا، لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے۔
اس موقع پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا ہے اور تقریر فرمائی. آپ نے آیات پڑھی قرآن کی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے ایک رسول ہیں اور اس سے پہلے بھی کتنے رسول گزر گئے. تو آپ نے یہ جو آیات پڑھی ہیں تو صحابہ کرام اس وقت وہ جو کیفیت تھی اس سے باہر نکلنا شروع ہو گئی. قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. فرمایا کہ اگر وہ وصال فرما جائے وہ شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ یہ قرآن کی آیات ہے. وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ اور جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے مرتد ہو جائے فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وہ اللہ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جب یہ آیات آپ نے پیش کی ہیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی موقع کے لیے یہ آیات نازل ہوئی ہیں. تو یہ جو سنبھالنے والا شخص ہوتا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس موقع پر تھے اور آپ نے ایسے فیصلے فرمائے ہیں کہ جیش اسامہ کو سارے یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ان کو نہ بھیجیں، ان کے ساتھ بڑے جنگجو لوگ ہیں، لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم پہ حملہ آور ہو جائیں تو ان کے ساتھ تو بڑے مجاہدین ہیں، ان کو روک لیں. آپ نے فرمایا کہ جس لشکر کو رسول اللہ نے روانہ کر دیا تو اس کو میں نہیں روک سکتا. اور یہ آپ کی پھر وہ حکمت عملی تھی کہ جس علاقے میں آپ نے بھیجا ہے اس علاقے سے پھر بعد میں فتح یاب ہو کر جب وہ لشکر آیا ہے اور جب وہ روانہ ہوا ہے تو جو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ جب یہ واپس آ جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ دیکھو بس اتنا ہی سا تمہارا بلبلہ تھا، ہم یہاں سے کچھ نہ کچھ شرارت کریں گے. ان سب کی شرارتیں خاتمے مل گئی، وہ لشکر روانہ ہو گیا اور یہاں سے سب کی شرارتیں گزری گئی. منکرین زکات پیدا ہوئے، سیدنا صدیق اکبر نے علم جہاد بلند کیا. مرتدین پیدا ہوئے، علم جہاد بلند کیا. مسیلمہ کذاب سے اور کئی جناب مدعیین سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد فرمایا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محافظ ختم نبوت ہیں، محافظ ختم نبوت ہیں. آپ نے ختم نبوت پر پہرا دیا ہے اور ان گستاخان، ان مدعیین نبوت، جھوٹے دعوے دار، ان سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد فرمایا ہے. تو اس محبت اور اس خدمت کا صلہ بھی پھر آپ دیکھیں کیسا ملا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ما نفعنی مال احد قط الا ما نفعنی مال ابی بکر کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا ہے. فرمایا انت عتیق اللہ من النار، اللہ کی طرف سے تمہیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا ہے. اسی طرح فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ ابو بکر ہوتے ہیں. پھر اللہ کے رسول نے ایسا نوازا تھا. جب وصال ہوا تو چونکہ سنت کی پیروی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل سے مطابقت کا اتنا شوق تھا کہ جب وصال کے لمحات قریب آئے آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا کہ یہ بتلاؤ آج کون سا دن ہے. اور عرض کرنے لگی آج پیر ہے. فرمایا اللہ کے رسول جس دن تشریف لے گئے تھے وہ دن کون سا تھا؟ عرض کرنے لگی پیر تھا. اللہ اکبر. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کفن میں کپڑے تھے وہ کتنے تھے وہ بتلایا. تو آپ نے فرمایا کہ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جیسا ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا وہ میرے ساتھ معاملہ کر دینا. اور وہ کرنے کے بعد اللہ کے رسول کے روضہ انور پر مجھے لے جانا اور وہاں جا کر اجازت طلب کرنا کہ یا رسول اللہ یہ صدیق آ گیا ہے، یہ ابو بکر آ گیا ہے، اگر اجازت ہو تو اس کو یہاں دفنا دیا جائے، اگر اجازت مل جائے تو لے جا کر مجھے وہاں دفنا دینا، ورنہ وہاں سے لے جا کر مجھے جنت البقیع میں دفنا دینا. جب وہاں لے کر گئے روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار کی جانب سے ایک آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق کہ اس حبیب کو لا کر حبیب سے ملا دو. نعرہ تکبیر، حبیب کو لا کر حبیب سے ملا. فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق یہ حبیب اس حبیب سے ملنے کا بڑا مشتاق ہے. اللہ اکبر. یہ ایسی محبت ہے کہ جسے ایسی جاویدانی عطا کر دی گئی
اور پھر یہ جو محبت ہے اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں نصیب فرمائے. قبر کے اندر بھی یہ محبت بڑا فائدہ دیتی ہے. شرح الصدور کے اندر حضرت امام سیوطی نے لکھا ہے ایک شخص کا واقعہ. فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بیان کیا کہ اس کے استاد کے کوئی دوست فوت ہو گئے. شرح الصدور میں حضرت امام سیوطی لکھ رہے ہیں کہ ایک شخص نے بیان کیا ہے اس کے استاد کے کسی دوست کا وصال ہوا, فوت ہو گئے. تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ ما فعل اللہ بک, کہ آپ کے ساتھ اللہ کریم نے کیا معاملہ کیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے تو چھوڑ دیا, معاف کر دیا, بخش دیا. انہوں نے کہا کہ کس طرح بخش دیا, کون سا عمل تھا, کیا ایسی بات ہوئی؟ وہ کہنے لگے کہ جب میرے پاس فرشتے آئے اور آ کر مجھ سے وہ حساب کتاب کرنے لگے, سوال جواب کرنے لگے, تو میں نے ان سے کہا کہ ابو بکر و عمر کے واسطے مجھے چھوڑ دو. یہ امام سیوطی لکھ رہے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ ابو بکر و عمر کے واسطے مجھے چھوڑ دو. تو ایک فرشتہ دوسرے سے کہنے لگا کہ اس نے بڑی بزرگ ہستیوں کا واسطہ پیش کر دیا, اسے چھوڑ دینا چاہیے, لہذا چھوڑ دیا گیا. تو اس طرح جناب میرے بخشنے کا معاملہ ہو گیا. تو دعا ہے مولا کریم سے, مولا کریم افضل الخلق بعد الانبیاء, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یعنی وہ افضل الخلق بعد الانبیاء بعد الرسل ثانی یسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. اللہ کریم حضرت سیدنا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لحظے پر انوار پر کروڑ ہا برکتوں کی بارش نازل فرمائے. ہم سب کو آپ کے فیض جلیل سے خوب حصہ عطا فرمائے. ما علیہ الا البلاغ. میری تمام بھائیوں سے درخواست ہے کہ سلام کے فوراً بعد انشاءاللہ لنگر کا اہتمام ہے. تمام بھائی لنگر ضرور تناول فرما دیجیے گا. صلاۃ و سلام کی تمام احباب کھڑے ہو جائیں. میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں حضرت علامہ مولانا راجہ عبدالرحیم قادری صاحب دا برکات العالیہ خطیب و امام جامع مسجد طیبہ سعود آباد. آپ ہماری اس بزم میں جلوہ گر مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شفیع بس میرے ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس جوانی گھڑی چمکا کروا
سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھ لیجئے. جامع و مختصر دعا کے لیے التماس گزار ہوں حضرت علامہ راجب دوئی فاتح صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك ونبيك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة